اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا کے حقیقتیں کیا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے۔ کربلا کا جو واقعہ ہے، اب کیونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور کیونکہ 10 محرم قریب ہے تو ہم جو ہے یہ واقعہ ہوا کیا کربلا کا اور اس کی حقیقتیں کیا ہے اس کو آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو مسلمانوں میں پوری بغاوت ہو گئی تھی مسلمانوں میں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آئے اور آپ کیا چاہتے تھے کہ پہلے جو خلافت ہے اس کو پہلے مضبوط کریں گے، پھر جو لوگ جو ہے جو گناہ گار جو قتل کرے ان لوگوں کو بعد میں سزا دیں گے۔ مگر اور ایک امیر تھے مسلمانوں کے جن کا نام تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو ہے وہ ٹائم کے گورنر تھے۔ تو وہ بولے کہ نہیں، پہلے جو ہے ان جو قاتلوں کا ہم وہ کریں گے، فیصلہ کریں گے، اس کے بعد اب جو ہے خلافت کو وہ مضبوط کر لینا۔ تو اس میں تھوڑا سا انبن ہو گئی تھی، تو وہاں پر پھر مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت بھی نہیں ہے، وہ اپنے جگہ تھے، مگر حق پہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ پھر جو ہے ان لوگوں نے ان کو جو قاتلوں کو پکڑ لیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قاتلوں کو پکڑ کے وہ ہو گیا کام۔ پھر جب جو ہے آپ کا جو ہے وہ وقت انتقال کا وقت قریب آیا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے خلیفہ بنے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سالوں تک رہے گی۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ جو خلیفہ ہے ان لوگ جو خلافت کریں گے وہ 30 سالوں کے لیے رہے گی، اس کے بعد پھر یہ امیر اور یہ بادشاہ شروع ہو جائے گی۔ اب جو ہے اسلام میں 4 خلیفہ ہے، مگر حقیقت میں دیکھا گیا تو 5 خلیفہ ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلافت کا دور تھا ان کا 2.5 سال، پھر آپ پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خلافت کا دور کتنا تھا؟ 10 سال۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خلافت کا دور کتنا تھا؟ 12.5 سال۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خلافت کا دور تھا 4.5 سال۔ تو یہ پوروں کو ملائیں گے تو 29 ایئرس 6 منتھس ہو رہے ہیں، مگر حدیث کو مکمل کرنا ہے، 30 ایئرس کو کمپلیٹ کرنا ہے، 6 مہینے بچے ہوئے ہیں۔ تو وہ 6 مہینے کی جو خلافت کرے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام 6 منتھس خلافت کرے۔ تو 6 منتھس خلافت کرے، اس کے بعد وہ ٹائم پہ کیا ہوا کہ آپ یہاں 40,000 کا لشکر لیے حضرت امام علیہ السلام، اور وہاں سے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کے ایک مقام پہ جمع ہوئے۔ اب وہ مقام پہ جمع ہوئے، اس کے بعد بولے جب یہ کیوں مقام پہ جمع ہوئے، اس کی ایک حدیث ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ حضرت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب امام
حسن علیہ السلام معصوم تھے، تو لڑکھڑائے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ان کو چلتے چلتے اب ممبر کے پاس آ رہے تھے، تو آتے آتے جب گرنے پہ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی ممبر سے اتر کر آپ کو اٹھا کے اپنے بازو بٹھا لیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو بازو بٹھا کے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائے گا، یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جب وہ وقت آیا جہاں پر 40,000 کا لشکر ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور 60,000 کا لشکر ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اپنا گھوڑا پلٹا لیتے ہیں کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ امام جب آپ جھگڑا نہیں کریں گے، آپ لڑائی نہیں چاہتے، تو ہم بھی لڑائی نہیں چاہتے، تو ٹھیک ہے صلح کر لیں گے۔ اب صلح میں کچھ باتیں بولے، تو اس میں سے ایک بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راضی نہیں ہوئے، وہ کیا بات تھی کہ جو ہے آپ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمائے کہ میں آپ کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لے کے جاؤں گا، تو وہ بولے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں ایسا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسی ڈسکشن ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کیا کیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک خالی پیپر لیے، اس کے اوپر اپنی سگنیچر کر دیے، سگنیچر کر کے فرماتے ہیں کہ اے امام آپ جو بولیں گے وہ ہمیں قبول ہے، پلین پیپر پہ سائن کر کے دے دیے، آپ اس کے اوپر جو لکھیں گے وہ ہم قبول کر لیں گے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو بھی کنڈیشنز لکھنا تھا وہ لکھ دیے، اس میں سے ایک خاص کنڈیشن لکھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال کے بعد آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خلافت کا دور ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ راشدہ 30 ایئرس کی ہے، 30 ایئرس ختم، یہاں سے خلافت ختم، اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں بنیں گے، اس کے بعد امیر شروع ہوئیں گے، مسلمانوں کے امیر رہیں گے، بادشاہت رہے گی، خلافت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ جو ہے ایگری کر لیے کہ ٹھیک ہے ہم کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ پھر وہ صلح ہو گئی، سب ہو گئی۔ پھر جو ہے آپ جب ضعیف ہوئے اور آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، کس کا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا جب وقت قریب آیا تو ان کا ایک بیٹا تھا یزید جس کا نام تھا۔ یزید کیا کرا، پوروں کے ایسا ماحول اس نے کریٹ کیا کہ اپنے والد کے پاس نیوزہ بھیجاتا تھا کہ اگلا جو بھی بادشاہ ہوگا وہ ولید ہوگا۔ تو سب لوگ آ کے ان کو بولتے تھے کہ اگلا جو بھی بادشاہ ہوگا وہ ولید ہوگا، وہ ولید ہوگا، وہ ولید ہوگا۔ تو آپ فرمائے کہ حضرت کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، آپ صحابی رسول ہے، آپ فرمائے کہ ٹھیک ہے اگر اس کو بادشاہت چاہیے تو وہ جا کر مدینہ شریف میں 3 لوگوں سے رضامندی لے لے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ فرمائیں، پہلے ہے امام حسین علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ 3 لوگ رضامندی دے دیں گے تو یہ بادشاہ بنے گا، اگر نہیں کریں گے، رضامندی نہیں دیں گے تو یہ گھر میں بیٹھے گا، یہ بادشاہ نہیں بنے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اب پوری دنیا کو چھوڑ کر یہ تینوں کے اوپر اپنا ظلم کرنا شروع کر دیا، اپنے تینوں کے، کیونکہ 3 اگر قابو میں آ جائیں گے تو پورے مسلمانیت قابو میں آ جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، مدینہ شریف کا جو گورنر تھا اس ٹائم کا، اس کو جو ہے خط بھیج کے وہ بولتا ہے کہ حضرت یہ 3 لوگوں میں سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، ان کو میرے بیت میں لینا، اگر یہ میرے بیت میں آ جائیں گے تو پورے مسلمان میرے بیت میں آ جائیں گے، یہ امپورٹنٹ ہے، انہوں میرے بیت میں آنا۔ تو انہیں کیا کیا، خط بھیجا مدینہ شریف کو، جو گورنر تھا، گورنر ہاؤس، اس کا خط بھیجا، اور گورنر ہاؤس سے خط بھیجا حضرت امام علیہ السلام کے پاس کہ گورنر بلا رہا ہے۔ اب کیا کرے حضرت امام حسین علیہ السلام، اب اتنی رات کو کیوں بلا رہا ہے گورنر، مطلب کافی رات ہو چکی تھی، تو اتنی رات کیوں بلا رہا ہے کر کے وہ ڈسکشن کر رہے تھے، کس کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈسکشن، کیوں اتنی رات کو بلا رہا ہے،
کیا ضرورت پڑ گئی ہوگی اس کو, کبھی تو اتنی رات کو بلایا نہیں, کیوں اتنی رات کو بلا رہا ہے. تو آپ دیکھیں آپ حضرت مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا ٹیلنٹ دیکھیں آپ, شہزادے کی انٹیلیجنس دیکھیں آپ. وہ بتا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا, ایسا لگتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید اس کی بیعت کرنے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے. سمجھے آپ, انٹیلیجنس دیکھیں آپ, کیسا پڑھ لیا وہ پوری سیناریو کو. یہ ہوا ہوگا اسی لیے اتنی ایمرجنسی میں ہی بلا رہا ہے, کیوں, بیعت لینے کے لیے. تو وہ گئے گورنر ہاؤس کو, اور آپ صحابہ فرمائے کہ آپ اکیلے نہیں جائیں گے, آپ کے ساتھ 40 جنگجو جائیں گے, آپ اکیلے نہیں جائیں گے. تو ٹھیک ہے بول کے 40 جنگجو کے ساتھ وہاں پر پہنچے گورنر ہاؤس میں, اور آپ بولے کہ 40 آپ پورے باہر ٹھہرنا, میں اندر جاؤں گا. پھر جب اندر گئے, وہ گورنر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, وہ گورنر اور ساتھ میں ان کے تھا مروان. وہ گورنر کیا کیا, وہ گورنر بولا کہ یزید کا خط آیا ہے, یزید آپ کو اپنے بیعت میں لینا چاہتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص اگر اکیلے میں بیعت کر لے تو اچھا نہیں ہوگا. تم ایک کام کرنا, آپ نے حکمت سے جواب دیا, تم ایک کام کرنا, کل کے دن سارے لوگوں میں اعلان کر دینا, جب سارے لوگوں کے سامنے ہم بیعت کر لیں گے. آپ نے حکمت سے جواب دیا دوسرے. تو وہ مروان حلو سے وہ گورنر کے کان میں بولتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دینا, اگر یہ آج چلے گئے تو پھر کل قابو میں نہیں آئیں گے, ابھی ان کو قتل کر دو. تو وہ آپ کے یہ بات جو ہے حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی, تو فوراً آپ جلال میں آ گئے. جلال میں آ کے اپنی تلوار نکال کر تلوار لہرا لیتے ہوئے بولتے ہیں کہ اے مروان, تو مجھے مارنے کی بات کرتا ہے, تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں, اگر تجھے لڑنا ہے تو ابھی لڑ میرے ساتھ. اب میں نے تو حکمت سے تیرے کو جواب دیا تھا, اب کھلے عام بول رہا ہوں کہ میں بیعت قطعی نہیں کروں گا. کیوں, کیونکہ یزید فاجر ہے, فاسق ہے, شرابی ہے, زنا کرنے والا ہے, لڑکیوں کا پاگل ہے, گنہگار ہے. میں کھلا بولتا ہوں یہ چیز, میں بیعت نہیں کروں گا اس کے, کھلا بولتا ہوں, جو کرنا ہے کر لے بول کے آپ جلال میں آ کے چلے گئے. اب کیا ہوا, جلال میں آ کے آپ چلے گئے. پھر آپ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کے خون سے مدینہ پورا خون ہو جائے گا, مدینہ شریف. میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, مدینہ سے مکہ شریف جانے کا فیصلہ کیا. اب یہاں پر کیا ہے, دین کو بچانا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے, جو دین پہنچائے لوگوں کو, جو دین ایمان لوگوں کے اندر ہے, وہ دین کو بچانا ہے, وہ اسلام کو بچانا ہے, وہ ایمان کو بچانا ہے, وہ احسان کو بچانا ہے, وہ تقوی کو بچانا ہے, وہ توحید اور رسالت کو بچانا ہے. کس سے بچانا ہے, وہ خواہشات سے بچانا ہے, وہ زنا سے بچانا ہے, وہ گناہوں سے بچانا ہے, وہ جو ہے جو انہیں فاسق ہے, فاجر ہے, گنہگار ہے, شرابی ہے, اس سے بچانا ہے. اگر آپ وہ بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے مسلمان کا یہ امیر ہے. امیر مطلب آپ جو کرتے وہ پورا جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن پورے قوم پہ فالو ہوتی. مطلب جو دیندار ہوگا وہ امیر اگر بنے گا تو پورے لوگ دیندار رہیں گے, اگر جو گنہگار امیر بنے گا تو پورے لوگ گنہگار ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پورے جو ہے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے حساب سے پھیلاتا. وہ جو ہے اپنے پھوپھیوں سے شادی کرنے کا بنا لیا تھا ایک اپنے حساب سے, اپنے جو ہے اسٹیپ مدرز کے ساتھ جو ہے اس کے شادی کرنے کا اس نے وہ بنا لیا تھا, وہ مطلب طور طریقہ بنا لیا تھا. کون, یزید نے. اور جو ہے زنا طور طریقہ بنا لیا تھا, شراب پینا, یہ سب چیزیں اس کے تھے. اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت کر لیتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزوں پہ, یہ سب لوگوں پر, یہ قوم پر یہ لاگو ہوگا. اس لیے آپ بولے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. پھر آپ کیا کریں, مدینے سے نکل کر مکے ہم جو ہے ہجرت کریں گے کر کے فیصلہ کریں, اور آپ جو ہے ہجرت کریں مکے. پھر مکے میں پہنچے. مکے میں پہنچنے کے بعد ہزاروں کے خط آئے, ہزاروں لوگوں نے خط بھیجا. کیا بھیجا, کون سے لوگ تھے وہ کوفہ کے لوگ تھے.
وہاں پر جانے سے پہلے ایک قرآن کی آیت رکھ کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو خواہشات نفسانی خواہشات کے پیچھے جو پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے قرآن میں. کیونکہ یہ یزیدیت ہے. یہ جو خواہشوں کی اتباع کرتے ہیں, جو نفس کی اتباع کرتے ہیں, وہ یزید کی قوم کے ہے, یزید کے فالوورز ہیں. اس میں دیکھ لینا ہم اس میں آ رہے ہیں یا اپن امام حسین علیہ السلام کے فالوورز میں آ رہے ہیں, کس کی اتباع کر رہے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. ترجمہ: اے حبیب بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشوں کو بنا لیا ہو. کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں, کیا اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنا معبود اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے؟ تو اے پیغمبر تو کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ کیا عربی میں کیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم یہ جو نفسانی خواہشات کے لوگ جو اس میں لگے ہوئے ہیں, جو اس کو خدا بنا لیے, کیا آپ ان کی وکالت کرو گے؟ کیا آپ ان کی ذمہ داری لو گے؟ سوال کر رہے ہیں الکون اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. اور آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا آپ کا خیال یہ ہے اے حبیب کہ ان میں سے اکثر لوگ کیا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں گے تو کیا یہ سنیں گے یا سمجھیں گے؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بالکل نہیں. ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے, بلکہ ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہے. 4 پاؤں سے بھی بدتر ہے وہ اللہ تعالیٰ. کون لوگ ہیں وہ؟ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب یزید جو ہے خواہش تھی, کیونکہ اس کو اپنا جو رول جو اس نے جو طور طریقہ بنایا تھا اس کو اپنے لوگوں میں کرنا تھا, وہ خواہش تھی, اس کو کرنا تھا وہ. اور خواہشانی نفسانی خواہشات کے پیچھے جو پڑے ہوتے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ان کی وکالت نہیں کرنا ہے حبیب, آپ ان کی ذمہ داری نہیں لینا, آپ میرے کو بولنا نہیں کہ اس کو بخش دینا یا مولا. کیونکہ انہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوا تھا. میرے کو معبود جاننا چھوڑ کے یہ اپنے خواہشات کو معبود بنا بیٹھا ہے. میرے کو معبود ماننا چھوڑ کے یہ خواہشات کو معبود مان رہا ہے, خواہشات کو معبود دیکھ رہا ہے, خواہشات کی اتباع کر رہا ہے. اے حبیب آپ ان کی ذمہ داری نہیں لینا, آپ ان لوگوں کی بخشوانے کی ذمہ داری نہیں لینا. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل نہیں لینا. کیا بول رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے کیا حبیب؟ کیا یہ لوگ آپ کی بات سمجھیں گے؟ یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے؟ جو خواہشات نفسانی میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کچھ نہیں دکھتا, صرف ان لوگوں کو ان لوگوں کی خواہش پوری کرنا. عورت کی اگر خواہش ہے تو اس کو عورت ہونا, شرابی کی ہونا ہے, شراب کی خواہش ہے تو اس کو شراب ہونا, شہوت ہے تو اس کو شہوت ہونا. خواہشات کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں ہرگز ویسے لوگ خواہشات مطلب یہی خواہشات نہیں ہے. اب ایک اپنے پاس گاڑی ہے, 2 اور گاڑیاں ہونا, ایک گاڑی ہے اور گاڑیاں ہونا, ایک گھر ہے اور گھر ہونا, ایک گھر ضرورت ہے اور گھر اور 2 ایک سے زیادہ گھر ہونا خواہش ہے, ایک بیوی ضرورت ہے, ایک سے زیادہ بیوی ہونا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں خواہش ہے, ایک زمین ہے کچھ بھی پراپرٹی ہے اس سے زیادہ ہونا وہ خواہشات ہے. ضرورت دین ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں حاجت روا ہوں, خواہش روا نہیں ہوں. تمہاری خواہش میں جنت میں پوری کروں گا, دنیا میں حاجتیں پوری کرتا ہوں میں, جو تمہاری ضرورت ہے وہ میں پوری کرتا ہوں, خواہش پوری نہیں کروں گا, خواہش روا نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ بول رہے حاجت روا ہے. اور ایسے لوگ جو خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھے ہیں وہ لوگ جانور تو بھی اچھے رہتے, جانور تو بھی اپنے مالک کو جانتے. اب بکریاں ہیں, چرنے والا ہے, اب انہیں جو ہے جنگل میں چھوڑا اپنے بکریوں کو, ایک آواز یہ تو پورے بکریاں چل لیتے آتے, اور انہیں جو چرانے والا رہتا انہیں سامنے نہ رہتا, انہیں سب سے پیچھے رہتا. خالی ایک کو مارے تو پورے گھر تک ان لوگ اپنا گھر بھی جانتے, دوسروں کے گھروں میں نہیں چلے جاتے وہ لوگ, دوسروں کو مالک نہیں بولتے وہ لوگ. گائے ہے, وہ لوگ جو ہے ایک سیٹی مارا جو بھی مارا تو پورے گائے آ جاتے. گھوڑے ہے, ایک آواز یہ ایک سیٹی مارا مالک تو پورے دوڑ لیتے آتے اس کے پاس, دوسرے کے پاس نہیں جاتے, اسی کے پاس آتے. ان لوگوں کو تو بھی معلوم ہے کہ
ان کا مالک کون ہے؟ پہچان ہے ان کو مالک کی. ایسے لوگ جو خواہشات نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان لوگ اسی کو معبود بنا لیے. اور یہ لوگ جانور بھی نہیں ہے اے حبیب، لوگ جانور سے بدتر ہے، جانور سے بدتر ہے فرمائے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ہمارے کو اس میں ڈال کے رکھ کے دیکھ لینا کہ ہم خواہشوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ضرورت میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ضرورت کے تحت ہم کچھ کر رہے ہیں تو وہ دین ہے، اس میں اللہ کی مدد رہتی. اگر خواہش کو اپن پورا کرنے میں جا رہے ہیں تو وہ دنیا ہے. اور جو اللہ کو پسند ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے. اگر ہم خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تو وہ دنیا کا راستہ ہے. وہ اگر ہم ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ. اللہ تعالیٰ ضرور اس میں ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. تو جو ہے اب کیا ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے آپ چلے گئے مکہ شریف کی طرف اور اپنے گھر والوں کو لے کے گئے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ ہیں، صرف 72 لوگ ہیں. آپ نے کیا کیا؟ مکے کی طرف ہجرت کیا. پھر وہاں سے کوفہ سے ہزاروں کے لیٹرز آنے شروع ہو گئے کہ اے امام آپ آئیے، اے امام آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے. ہر لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ آئیے. تو امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ چلو میں جا کے دیکھتا ہوں، اتنے لوگ جب بول رہے ہیں کہ آئیے تو میں جا کے دیکھتا ہوں آخر ماجرا کیا ہے. تو صحابہ فرمائے کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے. تو آپ کے ایک چچیرے بھائی تھے. وہ کون تھے؟ حضرت آپ کے چچیرے بھائی تھے. انہوں نے بولا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، آپ کو زیادہ شعور تھا چیزوں کا. تو آپ نے کیا کیا، آپ کے بھائی نے اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ جا کے میں دیکھوں تو صحیح، وہاں جا کے وہاں کے جائزہ تو لوں آخر چل کیا رہا ہے. تو اب گئے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے. وہاں پہ دونوں بیٹوں کو لے کے گئے. پہلے دن جاتے کہ جو ہے 17,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا. تو آپ تو بولے کہ کوفہ والے، تو پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ کوفہ والے بے وفا ہے، بات بولتے بھی پلٹ جاتے وہ لوگ. یہ ان لوگوں کی سمجھ تھی، معلوم بھی تھا اور کرتے بھی ویسے تھے ان لوگ. پھر مگر پہلے دن جاتے کہ جو ہے 17,000 لوگوں نے آپ کے اوپر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پھر آپ جو ہے دوسرے دن جو ہے 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب جو ہے یزید کو معلوم پڑا کہ ایسا چل رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فوج کو وہاں پر بھیج دیا اور وہ لوگ کو ڈرانے شروع کر دیا. اب جو ہے حضرت آپ کے جو چچیرے بھائی تھے امام حسین علیہ السلام کے، آپ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے لیٹر لکھ دیے کہ اے امام یہاں پر سب خیریت سے ہے، آپ آ سکتے ہیں. پہلے دن 17,000 لوگوں نے بیعت کیا، دوسرے دن 40,000 تک لوگوں نے بیعت کر لیا، تو سب سیف ہے یہاں پر، آپ آ جائیے. آپ نے خط دے کر بھیجا دیا اور عصر کی نماز کے لیے ٹھہر گئے. اب جیسا عصر کی نماز ختم ہو کے جیسا آپ نے سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھے تو پیچھے پورے غیب، پیچھے ایک بھی جنا نہیں ہے. 40,000 کے 40,000 لوگ پورے غائب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ یزید جو ہے پوروں کو ڈرانا شروع کر دیا. پوروں کو مار دیتا ہوں میں، یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں کر کے ان لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا. اس نے جیسا ڈرانا شروع کر دیا وہ لوگ ڈر گئے. اب اوپر سے آپ جب جاتے تھے، آپ کے بھائی جب کھٹکا مارتے تھے گھروں پہ تو کوئی کھولتا ہی نہیں تھا، جس کو بلاتے تھے کوئی آتا ہی نہیں تھا. اور آپ نے کیا کیا، خط لکھ کے بھیج بھی دیا امام کے پاس. اور آپ اس کی فوج جو ہے یزید کی آپ کی تلاش میں ہے. جب آپ ملے تو آپ کو کوفہ کے محل سے اوپر الٹا انہوں نے اوپر سے پھینک دیا، ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا، یا کوفہ کا جو انٹرنس تھا اس پہ ان کو لٹکا دیا. اگر کوئی ان کی اتباع کرے گا ان کا یہی حشر ہوگا. ان کو لٹکا دیا. اب پتہ نہیں ہے کہ اب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو تو خط مل گیا، آپ تو آنے کی تیاری میں ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے آنا ہے، کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہے، خالی بات چیت کرنے کے لیے آنا ہے. تو آپ نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کو لے کے، اپنے لیڈیز ہے اس میں، بچے ہے اس میں، اور جنگ کا سامان بھی نہیں ہے، نہ وہ جنگ کا لباس ہے، نہ تیر ہے، نہ بھالا ہے، جو اپنے نارمل جو تلواراں ہوتے بس وہ ہے. اور وہ سفر کرنے والے ہیں جس سفر کا بچپنے سے پتہ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپنے سے پتہ ہے کہ کربلا جانا ہے، وہاں جا کر شہید ہونا ہے، وہاں جا کر شہید ہو کے دین کو بچانا ہے، مطلب ایمان کو بچانا ہے وہاں جا کر. اگر وہاں پر
جو بھی اگر مطلب وہاں جا کر بچانا ہے، کس کو بچانا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے آپ کو شہید کر کر اپنے نانا کی جو دین ہے اس کو بچانا ہے، اس کے لیے آپ جا رہے تھے۔ پھر حضرت اپنے امام حسن علیہ السلام کو جو ہے یزید نے جب سے جو ہے پلاننگ شروع کر دی تھی، اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا کے دے دیتے تھے، کھجور میں زہر ملا کے دے دیتے تھے، پانی میں زہر ملا کے دے دیتے تھے، ایسا کر کے 7 ٹائمز اس نے زہر دلانے لگا۔ اور 7ویں اور جب پہلی بار جب زہر کھا لیا تھا کھانے میں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو جا کے چمٹ جاتے تھے اور پورے زہر کا اثر نکل جاتا تھا۔ دوسری بار جب کھجور میں زہر ڈال کے کھلا دیے، تب جا کر آپ روزے مبارک کو چمٹ جاتے تھے۔ کون؟ حضرت امام علیہ السلام جا کے روزے مبارک کو چمٹ جاتے تھے اور پورا زہر نکل جاتا تھا۔ مگر 7ویں بار جب زہر ملا تو وہ ہیرے کو پیس کر زہر دیا گیا، وہ بہت خطرناک زہر رہتا۔ تو جب آپ کو وہ زہر پانی میں گھول کے پلا دیا گیا تو آپ فرمائیں کہ اب میں یہ زہر سے نہیں بچ سکتا، یہ بہت خطرناک زہر ہے، تو اب میں نہیں بچ سکتا۔ اور اس کے بعد آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو آپ اب حضرت آتے ہیں اپن امام حسین علیہ السلام، تو آپ جو ہے اپنے 72 گھر والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے پاس جب پہنچے تب راستے میں وہاں سے ایک بندہ نکلا جو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تم یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو تم کو نعمتیں دے رہا ہوں اس کا بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ بس تم میرے حبیب اور ان کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا۔ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون ہے؟ 5 ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ 5 ہیں۔ ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے ان سے محبت کرنا۔ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت امام علیہ السلام نکلے اور وہاں سے اہل بیت سے محبت کرنے والا ایک شخص کوفہ سے نکل کے آپ کی طرف آنے لگا۔ تو راستے میں آپ ملے، راستے میں مل کے بولتے ہیں کہ اے امام آپ وہاں پہ نہ جائیں، آپ وہاں پر کوئی لوگوں نے بے وفائی کر دی پھر سے، اور آپ کے بھائی کو انٹرنس پہ لٹکا دیا مار کے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس نے میرے بھائی کو مار دیا ان لوگوں نے؟ وہ فرماتا ہے کہ ہاں مار دیا۔ اس نے جھکا تو نہیں نا، اس نے اپنی گردن تو نہیں جھکائی نا، اس نے دین کے خاطر اس نے موت کو قبول کر لیا نا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ جو ہے اپنا پھر سفر کمپلیٹ کریں، کوفہ پہنچے۔ اب کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایک حور بول کے ایک حور بول کے ایک بندے کو بھیجا یزید نے، جس کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ آپ جب راستے میں تھے حضرت امام حسین علیہ السلام، تو حاتم طے کا پوتا ملا۔ کون؟ حاتم طے کا پوتا ملا راستے میں۔ پوتا مل کے بولتا ہے کہ اے امام میرے ساتھ 5000 کا لشکر ہے اور آپ کے اوپر جان نثار کرنے والا لشکر ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ میں رکھ لیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو وہاں پر بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، صلح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں جنگ کے لیے جاتا تو بات کچھ اور ہوتی، میرے پاس بھی جنگی لباس ہوتا، تیر ہوتی، بھالا ہوتا، جو بھی جنگ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہوتے۔ میں وہاں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں صرف۔ تو آپ نے اس کو منع کر دیا، آپ چلے گئے۔ پھر حور آیا، حور اپنے 1000 کے لشکر لے کے آیا کہ آپ یہاں پر ٹھہر گئے۔ کہاں؟ کوفہ کے پاس۔ آپ جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے حور۔ آپ فرمائے ظہر کا وقت ہوا تو امام فرمائے کہ جو ہے تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ تو اے امام آپ کے رہتے ہوئے میں کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کے پیچھے ہی میں نماز پڑھوں گا۔ تو اس نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی،
پھر جو ہے وہاں کا کوفہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشر. نعمان بن بشر آپ جو ہے صحابی رسول ہے, صحابی رسول ہے, کوفہ کے گورنر ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ان لوگوں کو, مطلب ٹائٹ نہیں مار رہے. تو یزید کو پتہ چل گیا تو اس نے کیا کیا, ابن زیاد کو خط بھیجا کہ نعمان بن بشر اہل بیت کے اوپر نرم ہاتھ رکھے ہوئے ہے, تم کیا کرو, تمہارا اب جو گورنر ہے نا وہ جگہ اور کوفہ, تمہارے کو میں دونوں جگہ کی گورنر شپ دے دیتا ہوں, تم وہاں جاؤ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال لو. تو ٹھیک ہے بول کے وہ گیا, تو لیٹر دے کے گیا. لیٹر لے کے جیسا وہاں پر پہنچا, کون, ابن زیاد, وہاں پر جیسا پہنچا اس نے پورا امام کی طرح حلیہ بنا کے پہنچا, اور آپ کا جو ہے اوپر سے وہ چہرے کو ڈھانپ کر گورنر ہاؤس میں پہنچا. گورنر ہاؤس میں پہنچ کے لیٹر دیا کہ جو ہے یزید نے آپ کو پوزیشن سے ہٹا دیا ہے, اب میں یہاں کا گورنر ہوں. اب آپ جو ہے ابن زیاد وہاں کا گورنر بن گیا, اور جو ہے حور ہزار کے ساتھ یہاں پر ہے امام کے ساتھ. اب جو ہے 2 محرم سے چل لیتے ہوئے آ رہا ہے, 2 محرم سے کوفہ میں ہے پورے لوگ خیموں کے ساتھ, پورے گھر والوں کے ساتھ. کو کتنے 72 لوگ ہیں, اس میں جینٹس بھی ہے, لیڈیز بھی ہے اور بچے بھی ہیں. 2 محرم سے ہو گیا 7 محرم آ گئی, 7 محرم آ گئی. اب آپ امام کیا کریں, امام آگے بڑھنا شروع کرے. تو حور کیا بولا, امام آپ آگے نہیں جا سکتے. تو میں تو جاؤں گا, آپ نہیں جا سکتے. میں تو جاؤں گا, کون روک سکتا ہے, تو مجھے روکے گا, میں تو جاؤں گا, آپ نہیں جا سکتے, امام آپ نہیں جا سکتے بول کے وہ یہ ایک جگہ پہ, ایک مقام پہ آگے ٹھہرے. امام پوچھے کہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ کربلا ہے. فرمایا اس نے, ہاں اب یہاں پر خیمے لگاؤ. آپ کو پتا تھا, بچپنے سے پتا تھا کہ آپ یہاں پر کربلا میں آ کے شہید ہوں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے ٹریننگ کرتے تھے. کس کی, امام حسن علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے کشتی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مدینہ شریف کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چیت کر دیا. اتنی اچھی کشتی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے حضرت علی کو بھی ٹرین کیا, اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بھی ٹرین کیا. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو کشتی کرا رہے ہیں, حضرت امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. اب بول رہے ہیں کہ حسن یہاں سے پکڑو حسین کو, حسن یہاں سے پکڑو حسین کو, حسن یہاں سے پکڑو حسین کو, ایسا پٹکو, ایسا گراؤ. تو پیچھے سے آپ کی بیٹی آگے بولتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ صرف بڑے بھائی کو ہی بول رہے ہیں, چھوٹے بھائی کو تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں آپ. اے فاطمہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. میں تو حسن کو بتا رہا ہوں, جبرائیل علیہ السلام حسین کو بتا رہے ہیں. میں تو حسن کو بتا رہا ہوں ایسا کرو, جبرائیل علیہ السلام حسین کو ٹریننگ کر رہے ہیں. تو وہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام جس کی ٹریننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جس کی ٹریننگ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی, وہ شخصیت, وہ مقام اہل بیت سے ہیں. آپ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر واجب ہے. ہمارے کو پتہ ہونا چاہیے اہل بیت کے بارے میں, تبھی تو ہم کو محبت ہوگی نا ان لوگوں سے. اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ جو ہے آج ہمارے کو محفل سے جڑائے اور یہ محرم کا مبارک مہینہ دیے, جو ہم اہل بیت کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں آج. اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن لیے اہل بیت کے ذکر کرنے کے لیے. تو جو ہے آپ کربلا کے پاس آ گئے, امام حسین علیہ السلام کربلا کے پاس آگے پوچھے کون سا مقام ہے, تو بولا کہ کربلا. تو ٹھیک ہے, یہاں پر خیمے لگا دو. آپ نے پورے خیمے لگا دیے. اب سامنے سے فوج کتنی آئی سوچے آپ, 21,000 کی فوج ہے سامنے. کتنی, 21,000 کی فوج ہے سامنے سے. پھر ابن زیاد بھی ہے ساتھ میں. ابن زیاد بولتا ہے کہ 21,000 بھی کم پڑیں گے, اور فوج بھیجو. تو 40,000 کی فوج ہو گئی وہاں. 40,000 میں سے 21,000 خالی تیر انداز ہے اس میں. 40,000 کی فوج ہو گئی. یہاں پر کون ہے, صرف 72 لوگ ہیں, اس میں سے لیڈیز ہے, بچے ہیں, جینٹس ہیں. اور نہ ان لوگوں کے پاس اپنے سیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ جنگ کے لباس ہے, نہ ہی
نارمل جو تلواریں رکھتے تھے وہ تو تھے، مگر نہ ہی تیر تھے، نہ ہی بھالے تھے، نہ ہی وہ رکھ کے جو جسے سیو کرتے وہ جو گول آتا ہے، نہ ہی وہ تھا، کچھ بھی نہیں تھے. مطلب بات چیت کرنے کے لیے، جنگ کے لیے تو آئے بھی نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ آپ پہلے جو ہے آپ کے پہلے شخص جو گئے وہاں پر گئے اور شہید ہو گئے. پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب شہید ہو جاتے تھے وہ آپ کے رشتہ دار، تو حضرت امام علیہ السلام کو آواز دیتے تھے، اے امام حسین علیہ السلام آئیے اور آپ کے رشتہ دار کو لے جائیے. اور امام جو ہے پوری فوج کے بیچ میں آ کر وہ جو جو شہید ہوتے تھے رشتہ دار، ان کو اٹھا کر خیمے تک لے کے جاتے تھے. ان کا دل کیا بولتا تھا ان کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے کے جانا. اور جب آپ امام ان کے بیچ میں آتے تھے، ان امام کو کچھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو بیعت لینا تھا نا. اصل چیز یہی ہے، اصل جو حقیقت ہے نا یہ محرم کی، یہی ہے یہ کہ یزید کو امام کو اپنے اندر بیعت لینا تھا. امام نے کہا میں بیعت نہیں لوں گا، میں دین پر قائم ہوں، میں لا الہ الا اللہ پر قائم ہوں، میں میرے نانا کے دین پر قائم ہوں، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں لوں گا. وہ کیا بولتا تھا؟ میری خواہشات پہ بیعت کرنا، میرے یہ جو چیزیں ہیں، زنا کاری ہے، ہر چیز پہ بیعت کرنا، گناہوں پہ بیعت کرنا، وہ بولتے کہ بیعت نہیں کروں گا. بس یہی حقیقت تھی. اسی کے اوپر بولتے کہ میں دین پہ استقامت رہوں گا. وہ بولتا تھا کہ دنیا کرو، دنیا میں کرو، یہ سب چیزیں دنیا ہے، بولتے کہ میں نہیں کروں گا. اب ہماری زندگی میں ہم دیکھ لینا کہ ہم امام کے راستے پر ہے، یا ضرورت اور دین کے راستے پر ہے، یا دنیا کے راستے پر ہے. وہ ہم خود اپنا جائزہ کر لے سکتے ہیں. ہمارے کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کو اچھے بری کی نالج ہے، ہر چیز کو معلوم ہے. ہم خود اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لینا یہ سچویشن میں کہ ہم کہاں پر ہو رہے ہیں. اب جو ہے آپ کا دوسرے رشتہ دار جانے کا وقت آیا. وہ دوسرے رشتہ دار کون تھے؟ امام حسن کے بیٹے تھے. امام حسن کے بیٹے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی صاحبہ تھے ان کے ساتھ رشتہ ہو گیا تھا. شادی ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی، بات چیت ہو گئی تھی. اور آپ جو ہے صرف 16 ایئرس کے تھے. بولے کہ اب میں جاؤں گا. تو بولے کہ نہیں آپ نہیں جانا، آپ تو میرے ہونے والے داماد ہیں، اور آپ نہیں جانا، اور آپ میرے بھائی کے نشانی ہیں، آپ کو میں جانے نہیں دے سکتا. تو وہ بولے کہ آج میں بہت مصیبت میں ہوں، اور میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تم مصیبت میں ہوگی تب یہ تعویذ کھول کے پڑھنا. تو آج کا دن میں بہت مصیبت میں ہوں. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ تعویذ کھول کے پڑھے تو اس میں کیا لکھا تھا کہ بیٹے جبھی بھی آپ مصیبت میں ہوگے تو آپ کے چاچا کا ساتھ دینا، اور آپ کی جان بھی جانی پڑے آپ جان بھی وہ کر دینا، جان بھی دے دینا آپ کے چاچا کے لیے. تو آپ نے یہ تعویذ نکال کے امام حسین کو دے دی. اور اتنے سب چل رہا ہے، اتنے سب آپ کے رشتہ دار شہید ہو رہے ہیں امام کے، آپ روئے نہیں. جیسا آپ نے وہ پڑھا آپ زار و خطار رونے لگے. کون؟ امام حسین علیہ السلام. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود آپ کا امامہ شریف بن کے بھیجا. ایک ہی وار میں 19 لوگوں کو مار دیا. ایک ہی وار میں 19 لوگوں کو مار کے گھوڑا پلٹا کے واپس آئے. آ کے بولتے ہیں کہ اے امام، کوفہ والے تو بہت کمزور ہے، یزید کے جو فوج والے ہیں وہ تو بہت کمزور ہے. ایک ہی وار میں نے 19 لوگوں کو مار دیا، کوئی میرے مقابلے میں آ ہی نہ سک رہا ہے. پھر آپ پھر واپس گئے. پھر وہ ٹائم پہ ایک پہلوان تھا. پہلوان کیا کرا؟ اپنے بھتیجے کو پہلے بھیجا، ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیا. پھر وہ پہلوان اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے. پھر آپ جو ہے وہ پہلوان خود آیا، اس کو بھی ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کاٹ دیے اس کے. پھر وہ ابن زیاد دیکھ رہا تھا، وہ بول رہا ہے کہ ایسا کریں گے تو یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کا پوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے یہ. اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا یہ تو اکیلا پوری فوج پہ بھاری پڑ جائے گا. ایسا نہیں، اس کے اوپر تیر برساؤ. تو آپ کے اوپر تیر برسا گیا اور آپ وہیں پر شہید ہو گئے. اور آپ تھوڑی بہت جان بچی ہوئی تھی تو وہ فوج والوں نے آپ کے اوپر گھوڑے دوڑا کے آپ کو پورا شہید کر دیا. یہ کب کا؟ 9 کے دن کا واقعہ ہے یہ، اور 9 کی رات کا واقعہ ہے. آپ جو ہے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جیسا دعا کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طرح دعا کر رہے تھے. رات بھر عبادت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، رو کے دعا کر رہے تھے، رو کے قرآن پڑھ رہے تھے 9 کی رات میں. اب
جب 10 کا بھی جن ہوا چالو ہوا تو جنوں کا ایک سردار آیا. جنوں کا سردار آ کے بولتا ہے کہ اے امام، ہم نے آپ کے نانا کے وجہ سے اسلام قبول کیا، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آج وہ احسان اتارنے کا وقت ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان لوگوں کو دیکھ لیں گے. تو بولے کہ تم چھپ کے ان کے اوپر حملہ کرو گے یا ظاہر ہو کے حملہ کرو گے؟ تو بولا کہ ہم تو چھپ کے ہی حملہ کر سکتے ہیں، ظاہر تو ہو کے حملہ نہیں کر سکتے. تو امام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ پھر ناانصافی ہوگی، اگر چھپ کے حملہ کریں گے تو ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. دین میں دیکھیں آپ، چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، اللہ کے دین اگر سمجھ جائیں گے تو انصاف پرست بن جائیں گے. ہم ناانصافی نہ کریں گے، نہ کسی کے ساتھ کرنے دیں گے. تو آپ پھر وہ جن کا سردار فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ملائکہ اترے تھے نا جنگ بدر میں، تو آج آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ تو آپ بھی امام نے فرمایا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی ملائکہ اترنے کے لیے، آج اللہ کی اجازت نہیں ہے. آج اللہ کی اجازت نہیں ہے ملائکہ کسی کو بھی اترنے کے لیے. پھر آپ جو ہے ایسی آپ کے رشتہ دار شہید ہوتے گئے، ایسی شہید ہوتے گئے. پھر آپ جو ہے گئے، پھر آپ کا جب وقت آیا جانے کا تو آپ نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف بنا، پھر حضرت علی کی تلوار لے کے خود گئے. جب پورے رشتہ دار شہید ہو گئے، آپ خود گئے، خود جا کر پوروں کو وہاں پر گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے. پھر جب گھوڑا واپس دوڑا کے واپس آئے، اپنی بہن کو فرمایا کہ اے سکینہ، تیرے بھائی کے مقابلے میں تو یہ فوج آ ہی نہیں سکتی ہے، ان لوگوں کو تو میں آج ہی ختم کر دوں گا. پھر اسی پل میں جو ہے ظہر عصر کا نماز کا وقت آیا، جب آپ نماز کے لیے ٹھہرے تو آپ کو وہیں پر شہید کر دیا گیا. اس کو امام حسین علیہ السلام کو وہیں پر نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ واقعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بولتا تھا کہ خواہشات اور نفس پہ بیعت کرو، آپ بولتے تھے کہ نہیں، میں دین پہ قائم ہوں، دین پہ قائم رہوں گا. بچپنے سے آپ کو پتا تھا کہ آپ کو وہاں پر جانا ہے کربلا میں اور شہید ہونا ہے. شہید کس لیے ہونا ہے؟ اپنے لیے بھی شہید نہیں ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید ہونا ہے، امت محمدیہ کے لیے شہید ہونا ہے. اگر امام بیعت کر لیتے تو آج ہم یہ امت محمدیہ کہلانے کے لائق نہیں ہوتے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے امام کو ہمیں محبوس فرمایا، اہل بیت سے ہم کو رشتہ جوڑنے کا طریقہ بتایا اور ہم کو زندگی بھر اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے. یہی ہماری دعا ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہم کو دین پر قائم رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں مولا، اس کو معاف فرما دیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.